حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. ٹھیک ہے، پورے قرآن میں صرف یہ 2 آیات ہیں، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات. ان 2 آیات کو اللہ تعالیٰ نے جب سدرۃ المنتہا پہ دوسری مرتبہ، ایک پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا رسالت کے آغاز اور پیغام سے پہلے انہوں نے اپنی اصلی شکل دکھائی. پھر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل ملائکہ والی شکل میں دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا، وہ بیری والا درخت، وہ ایک انتہا جہاں سے آگے کوئی مخلوق، کوئی ہستی نہیں جا سکتی، وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ والی شکل میں دوسری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے. مقصد، رسالت کا مقصد قم فانذر وربک فکبر، خبردار کرو دنیا کو، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پورے معاشرے اور دنیا پہ چھا جاؤ. یہی طریقہ انبیاء علیہ السلام کا تھا، یہی طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اور یہی چراغ ہیں، ان کو جلاتے چلے جائیں گے اور اپنے بڑوں کی طرح ہم بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. لیکن مقصد یہی ہونا چاہیے زندگی کا. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے ہوں مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ہے زندگی کا مقصد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کی طبیعت میں، آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، جن حالات میں پلے بڑے ہیں، اس کے مطابق آپ سے سوال جواب ہوگا. اب اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، کسی کو اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہوگا، کسی کو اللہ نے سائیکل دیا ہوگا، کوئی پیدل ہوگا، کوئی چھوٹی گاڑی پہ ہوگا، کوئی بڑی گاڑی پہ ہوگا. اب سب کو ایک برابر تو سوال جواب نہیں ہو سکتا نا. اب میرا آپ کے پاس بار بار آنا اور آپ کا میرے پاس آنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں. اسی لیے میں تمام جو ہمارے سیاستدان اور جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے جن کو وسائل سے نوازا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جن کو عہدوں سے نوازا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں، اپنے ڈیرے مت سجایا کرو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کا جو نزول کیا، ان کی یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو جس کا مکلف ہے، جس میں جتنی نعمتیں دی ہیں اسی کا حساب ہوگا. جب آپ کسی تھوڑی نعمتوں والے شخص کو کہتے ہیں کہ اپنے مسائل لے کے تم میرے ڈیرے پہ آؤ، تم میرے پاس آؤ، جبکہ وسائل آپ کے پاس زیادہ، قوت آپ کے پاس زیادہ، پھر بھی آپ کم وسائل والے کو بلاتے ہیں، تو عزیزو قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں وہ گناہ نہیں ہے. مقصد، رسالت کا مقصد قم فانذر وربک فکبر، خبردار کرو دنیا کو، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پورے معاشرے اور دنیا پہ چھا جاؤ. یہی طریقہ انبیاء علیہ السلام کا تھا، یہی طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اور یہی چراغ ہیں، ان کو جلاتے چلے جائیں گے اور اپنے بڑوں کی طرح ہم بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے.
لیکن مقصد یہی ہونا چاہیے زندگی کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے ہوں مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کامل انسان، محسن انسانیت، آقا دو جہاں، نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، سب کچھ ان پہ قربان، تبھی جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے ایمان کا، یہی اول وہی آخر، یہی طٰہٰ یہی یاسین، ایک ہستی۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ مت بھولیں، اور یہ بھی مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن میں صرف یہ 2 آیات ہیں، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، ان 2 آیات کو اللہ تعالیٰ نے جب سدرۃ المنتہا پہ دوسری مرتبہ، ایک پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا رسالت کے آغاز اور پیغام سے پہلے انہوں نے اپنی اصلی شکل دکھائی، پھر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل ملائکہ والی شکل میں دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا، وہ بیری والا درخت، وہ ایک انتہا جہاں سے آگے کوئی مخلوق، کوئی ہستی نہیں جا سکتی، وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ والی شکل میں دوسری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر